السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے بعض اعمال کا تذکرہ کل کے درس میں آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ ان ایام میں ہمارا جن چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے ان میں ایک بنیادی مسئلہ قربانی کے جانور کا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان قربانی کے حکم کے بارے میں غافل اور متساہل نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جو شخص وسعت پاتا ہے، امکان موجود ہے، اس کے پاس طاقت موجود ہے، اور اس کے باوجود وہ قربانی پیش نہیں کرتا، جانور ذبح نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلا يقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلے سے یعنی عیدگاہ سے اور جہاں پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اس جگہ سے دور رہے، یعنی عید کی نماز میں اس کو حاضری دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قربانی کو وسعت کے ساتھ خاص فرمایا ہے، یعنی انسان اگر طاقت نہیں رکھتا ہے اور امکان اور وسعت موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عید الاضحیٰ کے موقع سے انسان کے پاس طاقت اور وسعت موجود ہے تو ایسی صورت میں اس روایت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو گویا اس کے اوپر وسعت اور طاقت ہونے کی بنیاد پر قربانی واجب ہے۔ یعنی قربانی کو مطلق طریقے سے واجب بھی نہیں کہا جا سکتا اور نہ محض سنت کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ استطاعت کی صورت میں مسلمانوں پر واجب ہے۔ اب یہ استطاعت کی صورت میں کس طریقے سے واجب ہے، اس طریقے استدلال میں لوگوں کے یہاں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اسی وسعت سے وہ وسعت مراد لیتے ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب کی وسعت ہے، یعنی اگر انسان کے پاس زکوٰۃ کے نصاب بھر کی وسعت موجود ہے، وہ صاحب زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ نکالنے کی پوزیشن میں ہے، تو ایسی صورت میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ وسعت میں داخل ہو گیا اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے، جیسا کہ علماء احناف کا استدلال ہے۔ جبکہ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کا تعلق زکوٰۃ سے قطعاً نہیں ہے۔ قربانی ایک الگ فریضہ ہے اور زکوٰۃ ایک الگ فریضہ ہے۔ ایک انسان اگر عید الاضحیٰ کے موقع پر پریشان حال ہے اور اس کے پاس مال کی تنگی ہے تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اگرچہ اس سال اس نے زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کیا ہو۔ دونوں الگ الگ حکم ہیں، الگ الگ فریضے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک جانور کتنے لوگوں کی جانب سے کفایت کرے گا، اور یا بڑے جانور کا ایک حصہ کتنے لوگوں کی جانب سے کافی ہے۔ اس سلسلے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ۔
ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ اضاحی کیسے ہوا کرتے تھے، قربانی کیسے ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے فرمایا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ایک آدمی ایک بکری یا بکرا یعنی چھوٹا جانور اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جانب سے ذبح کرتا تھا۔ یعنی انسان کے پاس استطاعت موجود ہے، صاحب نصاب اور صاحب زکوٰۃ ہے، تو بھی اس روایت میں اس وسعت کی تحدید کر دی گئی۔ فرمایا گیا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جانب سے ایک بکری ذبح کرتا تھا۔ اب یہاں پر گھر میں کمانے والے لوگ اگر ایک سے زائد ہیں لیکن وہ سب ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور ایک سسٹم کے تحت رہتے ہیں، ان سب کا مال مشترک ہے، ایک ساتھ لا کر کے مال کو جمع کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، تو اس اشتراک کے نتیجے میں ان کی جانب سے چھوٹے جانور کی ایک قربانی کافی ہے، اگرچہ ان کے گھر میں کتنے بھی افراد ہوں، ایک جانور کی قربانی کافی ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ وفی البعیر عشرۃ، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اگرچہ یہ روایت بعض علماء کرام کے مطابق حج یا سفر کے ساتھ خاص ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عمل دوسری روایات کی روشنی میں اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ عید الاضحیٰ کے ساتھ عام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم گائے میں 7 گھرانے شریک ہوتے تھے اور اونٹ میں 10 گھرانے شریک ہوتے تھے، یعنی بڑے جانور میں 7 گھرانے، یا اگر اونٹ ہے تو بعض روایات کے مطابق 7 اور بعض کے مطابق 10 گھرانے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پورے گھر کی جانب سے ایک قربانی پیش کر دے یا بڑے جانور کا ایک حصہ پیش کر دے تو یہ کافی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس سلسلے میں فضول خرچی سے، ضرورت سے زیادہ جانوروں کو ذبح کرنے سے یا یہ تصور رکھنے سے بچنا چاہیے، جیسا کہ تصور آج کے دور میں پیش کیا جاتا ہے کہ ہر صاحب نصاب یا ہر صاحب زکوٰۃ پر قربانی واجب ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر بوجھ بڑھتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹے جانوروں کو چھوڑ کر کے بڑے جانوروں کے معمولی حصے میں حصے داری لینا چاہتے ہیں، شرکت کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایک گھر میں کئی حصہ یا کئی جانور ذبح کرنے کے نتیجے میں نقصان یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں گوشت ضائع کر دیا جاتا ہے، جبکہ کھانے پینے کی ضرورت کے لیے جانور بقدر ضرورت ذبح کرنا یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ جانور ذبح کر کے اپنے اوپر گوشت کا بوجھ بنا لینا یا اتنا گوشت جمع کر لینا کہ وہ پڑا رہے، نہ فقراء تک پہنچے اور نہ ہم اس کو جلد استعمال کر سکیں اور اس کے بعد وہ خراب ہو جائے یا اس کو استعمال کرنا مشکل ہو جائے، یہ اسلامی تصور کے خلاف ہے، جو ایک سنت کو یا ان روایتوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا کرنے والی ایک ریت بن گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ جانور کی صفات اور اس کے بعد جانور کے عیوب اور دوسرے مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔